وہ قبر کے اندر بھی جا کر راج کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اپنی زندگی اپنی سیلفش خیالات کے لیے جو جیتا ہے وہ یہی سب چھوڑ کر چلا جاتا ہے. لیکن جو محبت مصطفیٰ میں جیتا ہے مولا اس کو زندہ رکھتا ہے. قلوب میں بھی اذہان میں بھی ہماری تمام محفلوں میں اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھتا ہے. آؤ اسی نام کی طرف جس نام میں اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت رکھی ہے. آبروئے ماں زنام مصطفیٰ. اقبال کہتا ہے ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو کیا جان ہے تو. اور یہی قرآن کہتا ہے مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے تمہارے نبی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی ایمان والوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے. جو جان سے زیادہ قریب ہوتا ہے زندگی ویسی گزارو کہ تمہاری جان کی زیادہ قریب ہونے کا احساس ہو. وہ نشہ جس کی بات میں کہہ رہا تھا لوگ اگر اس کی غلط تشریح کر لیں تو میں وضاحت کر دوں. ہاں نشہ دو قسم کا ہے. ایک وہ ہے جو شراب اور ڈرگز کا نشہ ہے جو انسان کو پاگل اور آوارہ کر دیتا ہے, اس کو اپنی حقیقت بھلوا دیتا ہے. اور ایک نشہ محبت کا ہے جس میں جو سرشار ہوتا ہے وہ زمینوں سے اٹھ کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے. یہ وہ نشے کی بات میں کر رہا ہوں جو دنیا کے دھتورے نشے کی طرف نہیں لے جاتا بلکہ بندے کو اس عظیم بلندیوں پر لے جاتا ہے جہاں پر پہنچنے والا پھر ہر شے میں اپنے محبوب کو دیکھنے لگتا ہے. ہر جگہ پر اسے محبت کے جلوے نظر آتے ہیں. اسی لیے قرآن پڑھنے والے بھی دو قسم کیا ہے. قرآن میں حضور پاک کی برائیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے. معاذ اللہ رب العالمین مقامات کو کم کرنے کے لیے آیتیں ڈھونڈتے رہ گئے کہ نبی مردہ ہیں. یہ تو قرآن میں آیت آئی ہے فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے. نبی غیب نہیں جانتے یہ قرآن میں آیا ہے. یہ تمام چیزوں پر کچھ لوگ لگے رہ گئے زندگی بھر کہ نقص ڈھونڈنے کے لیے کہ کچھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو کم کیا جائے. لیکن کچھ وہ بھی ہیں جو قرآن پڑھتے تھے تو عشق مصطفیٰ میں یوں جھومتے تھے اور پھر یوں کہہ جاتے تھے آغاز سے آخر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. بغداد میں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا. جنید بغدادی کا نام سنا ہوگا, سیدنا جنید بغدادی. ان کے زمانے میں ایک آرٹسٹ ایک مصور ایسا آیا تھا بغداد میں جو لوگوں کی تصویر بنا کے دے دیتا تھا جیسے اس کو حلیہ بتایا جاتا تھا. لوگ آ کر کے کہتے میرا محبوب ایسا ہے, اس کی آنکھیں ایسی, اس کی ناک ایسی, اس کے گال ایسے, اس کا چہرہ ایسا. تو ان کی بیان کردہ صورت کو وہ تصویر بنا کر دے دیتا تو وہ ہو بہو بن جاتی تھی. کمال کا آرٹسٹ تھا, کمال کا مصور تھا. لوگ سب اس کے ہاں بھیڑ لگائے ہوئے تھے. تو دیکھا ایک دن حضرت جنید بغدادی بھی چلے گئے اس کے گھر پر. وہ سب کے نمبر آنے کے بعد سب کے آرڈر لے رہا تھا. جب آپ کا نمبر آیا تو دیکھ کر گھبرا گیا. جنید کا میرے گھر پر کیا کام ہے؟ سید الطائفہ ہے, اولیاء کے سردار کی بات کر رہا ہوں. اس زمانے میں جنید بغدادی غوث پاک کے دادا مرشد ہوا کرتے ہیں. حضرت جنید جب آئے تو کھڑا ہو گیا, کہا حضور آپ یہاں کیسے آئے؟ کہا میں نے سنا ہے تو اپنے محبوب لوگوں کی تصویریں کھینچ کر دیتا ہے جو تجھ کو جیسا حلیہ بیان کرتا ہے. کہا آپ نے صحیح سنا. جنید بغدادی کہتے ہیں میں بھی کسی سے محبت کرتا ہوں, میرے لیے بھی میرے محبوب کی تصویر بنا کر دے. اس نے کہا بتائیے. تب جنید بغدادی کہنے لگے میں دنیا کے ایرے گہرے نتھو کہنے سے محبت نہیں کرتا, میں آمنہ کے لال سے محبت کرتا ہوں. ان کی آنکھیں ایسی تھی, ان کا چہرہ پاک ایسا تھا, ان کی ناک اونچی تھی, ان کی بھویں ملی ہوئی تھی, پیشانی کشادہ تھی, سینہ اس طرح کا تھا, ہاتھ اس طرح کے تھے, زلفیں اس طرح کی تھی. بیان کرتے رہے. وہ جو مصور تھا وہ جھومتا رہا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے جنید خاموش ہو جاؤ, یہ تصویر میرے پاس پہلے سے بنائی رکھی ہے, یہ میرے پاس پہلے سے ہے. جنید بغدادی کہتے ہیں اگر تیرے پاس پہلے سے ہے, جیسا کہ میں نے سنا جو لوگوں کی باتیں سن کر کے تو بناتا ہے, یہ میرے محبوب کی تصویر تیرے پاس کیسے پہلے سے بنی ہے؟ وہ کہتا بات در حقیقت یہ ہے
جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے میں بھی محبت کرتا ہوں، لیکن آپ کی محبت کمال پر ہے، آپ کی محبت عروج پر ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں تصویر لا کر کے میرے پاس رکھی ہے۔ جنید کہتے ہیں لاؤ جلدی سے۔ وہ گھر میں اندر گیا، اندر جا کر آتا ہے اور پورا قرآن لا کر جنید بغدادی کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے کیا یہ محبوب کی تصویر نہیں ہے؟ پڑھو، رب نے اپنے حبیب کے چہرے کے لیے بیان کیا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ جب نبی کی زلفوں کی بات آئی تو قرآن نے کہا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، اور جب آنکھوں کی بات آئی تو قرآن نے کہا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ۔ جب رسول کے ہاتھوں کی بات آئی تو قرآن نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ سینے کی بات آئی تو قرآن نے کہا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ جب قدموں کی بات آئی تو قرآن نے کہا لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ۔ آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ توجہ، یہ وہ لوگ ہیں محبت کے نشے میں سرشار ہوتے ہیں تو پھر ہر جگہ انہیں اپنے محبوب کے جلوے نظر آتے ہیں۔ وہ کمیاں ڈھونڈنے والے لوگ نہیں، نقص کے جویاں نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا بھوکتی رہے لیکن تمہیں ہر جگہ میرے مصطفیٰ کا جمال نظر آتا ہے، حضور پاک کا جمال نظر آئے۔ یہی تو بات تھی کہ وقت کے امام اور مجدد بریلی کے تاجدار کے پاس کوئی گلاب کا تحفہ لے کر کے آیا تھا پھول دینے کے لیے اور کہا حضور قبول کر لیں۔ آپ نے لیا اور دیکھ کر کے کہا یہ پھول تو صبح سے شام تک رہتا ہے، شام میں مرجھا جاتا ہے، میں اس پھول سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا، کبھی نہیں مرجھاتا۔ پھر اس کے بعد لکھنا شروع کیا۔ یہی تو ادائیں ہیں عاشقوں کی، جب بات آتی ہے کسی بھی چیز میں اپنے محبوب کے جلوے دیکھتے ہیں۔ کسی نے ایک پھول دیا تھا، اعلیٰ حضرت نے لکھنا شروع کر دیا سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ اللہ اکبر کہتے ہیں اعلیٰ حضرت واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ جب بات آتی ہے تو پھر عاشق وہی جلوے دیکھتا ہے، عاشق وہی کمالات دیکھتا ہے۔ میں اس نشے کی بات کر رہا ہوں، آنکھوں میں اتنا نور سجا لو اس محبت مصطفیٰ کا۔ ہر دن کیا کبھی تم نے یہ کہا سونے سے پہلے کہ یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ہم تو یہ وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں، میرے آقا آؤ کی مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری یادوں میں تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے۔ ہم تو یہ احساس لے کر کے محفلوں میں بھی آتے ہیں، وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ ہوا کا موسم بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ یہ احساس ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ میں نوجوانوں سے بھی یہی کہتا ہوں، سونا آج کے بعد جا کر کے بستروں پر لیٹنا تو یہ کہتے ہوئے جانا میں سو جاؤں مستیا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ ایک وقت وہ آئے گا جب دنیا کے تمام یہ رنگ دھندلے پڑ جائیں گے، تمہاری آنکھوں میں صرف ایک ہی جمال نظر آئے گا، ایک ہی جمال نظر آئے گا۔ اور وہ خمار جب آ جاتا ہے تب جھوم کر کے بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ کچھ ایسے مجنون ہیں جو چہرہ لٹکائے ہوئے آتے ہیں، بیچارے کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کیوں صاحب کیا ہوا؟ نوجوان بچہ ہے، کہا لیلا بھاگ گئی، بریک اپ ہو گیا، وہ دوسرے کے ساتھ چلی گئی۔ ایسے کتنے واقعات ہیں۔ پھر کیا کر رہا ہے بیچارہ؟ سٹیٹس پہ اشعار لگا لگا کے اپنی دکھ بھری داستانیں لوگوں کو شیئر کر رہا ہے۔ یہی زندگی ہے تیری، اس مجازی عشق میں پاگل ہوا جا رہا ہے۔ اس لیلا کو ہاتھ دیا ہی کیوں تھا جو 4 دن کی تھی؟ ایسی جگہ پر اپنا ایک دن دیا ہی کیوں تھا؟
आला हजरत से सुनो दिल किसको कहते हैं। हर ऐरे गैरे को दिल नहीं दे दिया जाता, वो एक ही दिल है, वो एक ही दिल है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, या रसूल अल्लाह सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से का, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हाँ, आला हजरत तो ये कहते थे, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। सब कुछ उनका वहां था। आला हजरत ने एक शेर में ये भी लिखा, अरे खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था यही तो अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया तुझे हमद है खुदाया। लोगों ने ढूंढा अहमद रजा का दिल कहाँ है, ढूंढ कर आकर जवाब दिया हमें, ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया तुझे हमद है खुदाया। इन आशिकों का दिल भी बारगाह मुस्तफा से लगा रहता है। आओ उस अज़मत मुस्तफा पर अपने आप को तैयार रखो कि अल्लाह ने हमें जान दी है, अल्लाह ने हमें हयात बख्शी है, तो उस नबी आखिर ज़मान से मोहब्बत के लिए अता किया है। ये आंखें आवारगी के लिए नहीं है, ये आंखें किसी नुक्कड़ पर खड़े होकर हर गुजरने वाली लड़की पर डालने के लिए नहीं है। तुम मोहम्मद अरबी की वो उम्मत हो जिसको कुरान ने खैर उम्मत कहा है। तुम लोगों की इज्जतों की हिफाजत करना सीखो। तुम नौजवान बच्चियों की तरफ आंख उठाने के लिए नहीं, बल्कि उनके पर्दों की हिफाजत के लिए भेजे गए हो। तुम अपने हाथों को जुल्म के लिए नहीं, बल्कि मेरे मुस्तफा की मोहब्बत के लिए। और तुम्हारी आंखें ही नहीं, तुम्हारे हाथ ही नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी पूरी जिंदगी। बहुत सारे नौजवान जब ये बात करते हैं तो उनको ये लगता है हम अगर कहें कि आ जाओ इश्क मुस्तफा की तरफ, अभी जवानी है, अभी ऐश करने दो, अभी एंजॉय करने दो, अभी तो नई नई जिंदगी है, थोड़े बहुत हमें इंटरनेट के मजे लेने दो। एक बात मैं बता दूं, ये लाइफ तुम्हारी अपनी नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी नहीं है जिस पर तुम इतरा रहे हो, ये अमानत है मेरे मुस्तफा की। इसीलिए मेरे मुर्शिद ने जाते जाते ये कहा था, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अल्लाह तबारक व तआला किस मकाम पर आपको पहुंचाता है आपको अंदाजा भी नहीं। नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा, हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, फसादात का जमाना है, फितनों का दौर है। इस वक्त तुम्हारा ईमान पर कायम रहना हथेली में अंगारा लेकर खड़े होने से ज्यादा मुश्किल है। वो दौर आ चुका है। लोग तुम्हें पैसों के बलबूते, फैशन के नाम पर, बेहयाई के नाम पर तुम्हारे अखलाक का कत्ल कर रहा है, तुम्हारी पहचान मिटाने को तैयार है। हमारी बच्चियां भी अगर सुनती हो तो गौर से कि तुम्हारे नंगेपन को दुनिया फैशन कहती है, तुम्हें आवारा बनाने के लिए दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगाती है। ये फैशन नहीं है, ये जानवरों से बदतर जिंदगी है। औरत लोगों की निगाहों का हवस बनने के लिए दुनिया में नहीं भेजी गई। ये वो कुत्ते हैं जो औरतों को आजादी के नाम पर नंगा करके स्टेजों पर लाए और उनको घूरते हुए बैठे रहे, उनके जिस्मों को ताकते हुए रहे। ये बेहयाई का जो दौर है, इसे कुछ बच्चियां समझती हैं हम पॉश लोग हैं, हम मॉडर्न लोग हैं, हम इज्जतों वाले लोग हैं। तुम्हें पता नहीं ये तुम्हारे हवस का निशाना बना रहे हैं, तुम्हें अपने अपने नफसानी ख्वाहिशात का शिकार बनाने के लिए तुम्हारे कपड़े उतार रहे हैं। फैशन अगर नंगेपन का नाम है तो जानवर से आजाद फैशनेबल है, वो तो चड्डी भी नहीं पहनते। सबसे ज्यादा फैशन तो जानवर करते होंगे। नंगा रहना ही अगर फैशन है तो जानवर ज्यादा फैशनेबल है। मेरे अजीजों, जानवरों की जिंदगी पर अगर इंसानों को लाकर खड़ा कर दिया जाए तो क्या ये मुमकिन है कि जिस तरह वो रास्तों पर जोड़ा खाते हैं इंसान भी यही किया करे? दुनिया ये चाहती है अखलाक के साथ जियो, रिवायात के साथ जियो। और दुनिया को ये बताओ, जिस वक्त तुम रास्ते से गुजरो तो दुनिया देख कर कहे इसके गुजरने से खुशबुएं मोहम्मद आया करती है, मदीने की बहारें याद आने लगती हैं। अपनी जिंदगी को इतना बना लो, उठो मगर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना अपनी चाल चल गया, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, बहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लाहो कलम
بنتے رہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو وعدہ کیا وہ ہر چیز تمہارے لیے ہے. عزتیں تمہارے لیے, اقتدار تمہارے لیے ہے, وقار تمہارے لیے ہے, جمال تمہارا ہے, کمال تمہارا ہے. شرط یہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم گھبراؤ مت, پریشان مت ہو, تم سب سے زیادہ بلند رہو گے. میرا رب فرماتا ہے شرط یہ ہے کہ ایمان والے ہو جاؤ. ایمان کسے کہتے ہیں؟ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا, میرے آقا فرماتے ہیں, جب تک سارے انسانوں سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت نہ کرے. اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ یہ نعرے نہیں ہے یا رسول اللہ میں محبت کرتا ہوں, یہ زبانی اگر بولنا آسان اتنا ہی ہو جاتا تو میرے عزیزوں اس طرح کے بہت سارے محبت کرنے والے ہوں گے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی ہر ادا اسے پیاری لگے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اپنے محبوب کا چہرہ اچھا لگے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اپنے محبوب کے لباس اچھے لگے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے محبوب کے کھانے کا انداز اچھا لگے, ہر چیز اچھا لگے, تب جا کر کے محبت کا تقاضا پورا ہوتا ہے. ادھر محبت کا نعرہ لگاتا ہے, ادھر داڑھی نکال کر پھینکتا ہے. کہاں تیرے محبوب کا چہرہ اور کہاں محبت کرنے والا چہرہ, کہاں ان کے لباس کہاں تیرے لباس. ارے کچھ تو ملاپ ہو, کچھ تو قرینہ ہو, کچھ تو پاس و لحاظ ہو. آؤ اس محبت کی طرف. اسی لیے میں نے جو بات کہی تھی کہ ایسی لیلا کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کیوں جو 4 دن کے بعد چھوڑ کر چلی جائے. کاش ہاتھ آمنہ کے لال کے ہاتھ میں دیا ہوتا. میرے آقا نہ دنیا میں تنہا چھوڑتے ہیں, نہ قبر میں تنہا چھوڑتے ہیں, نہ حشر میں تنہا چھوڑتے ہیں, بلکہ ہر جگہ وہ تمہاری دستگیری کے لیے تیار ہے. اسی لیے ہم نے بھی اپنی تنہائیوں میں دیکھا ہے, دنیا کو یاد کرتے ہوئے بھی دن گزارے ہیں, قید کی مشقتوں کو بھی دیکھا. اس وقت ماں کی یاد, باپ کی یاد, بیٹوں کی یاد, اولاد کی, رشتہ داروں کی, چاہنے والوں کی یاد, کون سی یاد کرتے تھے جس سے دل کو سکون ہوتا. ارے میں نے خود محسوس کیا, تجربے کی بات کر رہا ہوں. جتنے لوگوں کو یاد کرتے غم بڑھتا چلا جاتا ہے, جتنوں کو یاد کرتے غم بڑھتا چلا جاتا, لیکن ایک یاد ہے جو ہر غم سے نجات دیتی ہے. وہ میرے مصطفیٰ کریم کا چہرے جمال آرا, جس کو دیکھنے کی طرف پیدا ہوتی, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. وہ محبت مصطفیٰ تمہیں سرخرو رکھے گی. اور اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے یہ ضرور عرض کروں گا, اے نوجوانوں, نشہ وہ نہ کرو, نہ اس نشہ کی طرف جاؤ جو تمہاری عقلوں پر پردہ ڈال دیتا ہے, اور محبت مصطفیٰ میں وہ نشہ کرو جس کے بعد پھر بندہ سرشار ہو کر یوں کہنے لگ جاتا ہے, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارے نہ نہیں, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہ کلمات کب کہے جاتے ہیں؟ جب محبت میں بندہ سرشار ہو جاتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ جیتے جی ہمیں وہ لمحہ عطا کرے کہ مولا ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے تیرے حبیب پاک کے چہرے جمال جہاں آرا کی زیارت نصیب فرما. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار, آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار, آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. بارگاہ مصطفیٰ میں یوں عرض کرتا ہوں, آخری جملے توجہ کے ساتھ دل لگا کر گنبد خضرا کی طرف توجہ کر کے میرے آقا کو یہ سمجھ کر کے پکارنا کہ وہ سننے والا رسول ہے, وہ دیکھنے والا رسول ہے, اپنے غلاموں کی بپتا پر نظر رکھنے والا رسول ہے. اب ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں, آقا میں مجرم ہوں, آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے, جنت مجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے, میرا دل بھی چمکا دے, میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے. لبیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. ارے اسی مٹی تلے دفن ہوا ہوتا تو کیا ہوتا. ارے مجنو ہوا بدنام لیلا کو دل دے کر, میرے آقا کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا. ارے مجنو ہوا بدنام لیلا کو دل دے کر, میرے آقا کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا. اس وقت اس مجلس کی آخری کڑی کے روپ میں چاہتا ہوں انجمن مرکزی سیرت کمیٹی کے صدر عالی جناب ہمارے بھائی نیشو بھائی اور محسن
بھائی دونوں تشریف لائیں اور حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب نے کو میمنٹو پیش کریں. سب لوگ اپنے پوری کمیٹی کے لوگ بھی تشریف لے آئے. سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے, محبت کے اظہار کیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر. حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ, مرکزی سیرت کمیٹی کوربہ, مرکزی سیرت کمیٹی کوربہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جاتے جاتے حضور مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نے پیغام دیا. میں اس وقت تہہ دل سے اپنے سیرت مرکزی سیرت کمیٹی کی جانب سے میں قربہ کے تمام پرشاسن کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں, ویلکم کرتا ہوں, خیر مقدم کرتا ہوں. اتنی بڑی بھیڑ کو آپ نے سرکشا دیا ہے. میں یہاں کے ایس پی پرشاسن کو اپنے دھنیہ واد پیش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے. اب اس وقت مرکزی سیرت کمیٹی کے جملہ ممبران صلاۃ و سلام بارگاہ حضرت میں پیش کریں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. رحمتوں کے تاج والے, دو جہاں کے راج والے, رحمتوں کے تاج والے, دو جہاں کے راج والے, عرش کی معراج والے, عاصیوں کی لاج والے. یا نبی صلی